بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ ہے زکوٰۃیبل ایسٹس کی، کہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ تو ایک تو ہم نے بات کی نقدین کی، سونا چاندی کی، گولڈ اینڈ سلور، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپر کرنسی کی بات کی، یا جو پیپر کرنسی کے ایکویلنٹ ہے۔ دوسرا ہم نے اس کے بعد بات کی تھی بزنس ایسٹ کی، مال تجارت کی، ٹھیک ہے۔ اور بزنس ایسٹ کے بعد تیسرا ہم نے بات کی زرعی پیداوار کی، ایگریکلچرل آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے۔ عشر ہے، نصف عشر ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا۔ تو آج جو چوتھی بات ہے ہماری وہ ہے لائیو سٹاک کی، حیوانات کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اونٹ ہیں، گائے بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں۔ تو شہروں میں تو لوگوں کے پاس عام طور پہ لائیو سٹاک نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ گاؤں دیہات وغیرہ میں کافی زیادہ اور بڑی تعداد میں ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ہماری گجر برادری بہت معروف ہے، ٹھیک ہے۔ 200 بھینسیں، 400 بھینسیں، بہرحال ایک بھینس کی ویلیو ہے کوئی 2-3 لاکھ کی تو ہوگی، تو وہ اچھا خاصا کروڑوں کا مال ہے۔ تو زکوٰۃ الحیوان، حیوان کی زکوٰۃ۔ اچھا، اس میں شروع میں انہوں نے کچھ کنڈیشنز کا تذکرہ کیا ہے کہ جانوروں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ ان کنڈیشنز کے بعد لاگو ہوتی ہے۔ نمبر 1، نصاب پورا ہو، یہ تو ہم پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سونے چاندی کا نصاب کیا تھا؟ 7.5 تولے اور 52.5 تولے۔ اور پیپر کرنسی کا نصاب ہم نے کہا تھا یا سونے کو بنا لیں یا چاندی کو بنا لیں، ٹھیک۔ اور بزنس ایسٹ کا نصاب کیا تھا مال تجارت کا؟ وہی گولڈ یا سلور، یعنی اتنا ایسٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہم نے پڑھا ایگریکلچرل آؤٹ پٹ، اس کا نصاب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، 5 وسق، تقریباً 19-20 من بن جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ نہیں بس ٹھیک ہے، اس کو چلائیں آپ، ہاں 5 وسق جو ہے۔ اچھا جی، اب نیکسٹ کیا ہے؟ حیوانات کی زکوٰۃ، تو ان کا نصاب ہم ابھی دیکھیں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ ایک سال کا گزرنا، حولان حول جسے کہتے ہیں، یہ بھی لازمی کنڈیشن ہے زکوٰۃ کے لیے، ٹھیک ہے۔ نقدین کے اوپر زکوٰۃ ہو، مال تجارت پہ ہو یا حیوانات کے اوپر ہو، 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ لیکن زرعی پیداوار کی صورت میں سال کا گزرنا ضروری ہے نہیں، وہاں اگر سال میں 4 مرتبہ فصل ہو رہی ہے تو آپ کو 4 مرتبہ زکوٰۃ دینی ہے۔ تیسری البتہ جو یہاں پہ ایک کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ سائمہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ سائمہ سے مراد کیا ہے؟ سائمہ سے مراد یہ ہے کہ جو قدرتی چراگاہ ہوتی ہے نا، اس میں چرنے والا ہو۔ ایک جانور وہ ہے جو آپ نے گھر میں پالا ہوا ہے، جو گھر میں آپ نے پالا ہوا ہے، آپ نے اس کو کھل ڈالنی ہے، ونڈا ڈالنا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بھوسا ڈالنا ہے، وہ اچھا خاصا خرچہ آ جاتا ہے انسان کا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃیبل ایسٹ نہیں ہے۔ زکوٰۃیبل ایسٹ وہ ہے، وہ جانور ہے کہ جو قدرتی جو چراگاہیں ہوتی ہیں، یہ گھاس پھوس وغیرہ، اس کو کھا پی کے جو ہے وہ گزارا کر رہا ہو، جیسے ناردرن ایریاز میں یا گاؤں دیہات میں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون؟ فارمز تو بزنس ایسٹ ہے نا، اس کو تو علیحدہ کر دیں۔ دوستو یہ جو اپنی گجر فیملی 200-400 یہ سارے نکل جائیں گے بعد وہ تو؟ ہاں اس کی طرف آتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو شرط ہے کہ وہ سائمہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو قدرتی گھاس پھوس ہے وہ کھا پی کے اس کا گزارا چل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمہور کا موقف یہی ہے، سوائے امام مالک کے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، سائمہ ہو یا غیر سائمہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو جمہور
یا میجورٹی آف دی اسکالرز ان کا کہنا یہ ہے کہ سائمہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، ہر صورت میں زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ چلیں بہرحال اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ الابل، اونٹوں کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ 5 اونٹ، اس میں جو ہے وہ مطلب 4 تک تو چھوٹ ہے، جیسے ہی 5 اونٹ ہو جائیں تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اونٹوں کا نصاب کیا ہے؟ 5 اونٹ۔ 4 اونٹوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹوں میں 1 بکری ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بکری کب دیں گے؟ جب آپ 1 سال گزر جائے گا۔ اور 10 اونٹ ہوں تو 2 بکریاں ہیں، 15 ہوں تو 3 ہیں، ٹھیک ہے، 20 ہوں تو 4 ہیں، اور اگر 25 اونٹ ہو جائیں، نہیں پھر بکریاں نہیں ہیں، پھر اونٹ شروع ہو جائے گا۔ پھر بنت مخاض ہے۔ کیا ہے؟ بنت مخاض، اونٹوں کے نام ہوتے تھے عربوں کے یہاں، ان کی ایج کے اعتبار سے ہر سال میں اونٹ کا نام چینج ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو بنت مخاض، بنت مخاض اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 1 سال کی ہو۔ تو 25 اونٹ اگر اس کے پاس ہیں تو وہ 1 اونٹنی دے گا۔ کون سے اونٹ کی عمر؟ وہ آگے بات آ رہی ہے، ابھی تو یہ ہے کہ 25 کا عدد بس ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، 25 اونٹ ہیں تو اس کے اوپر سال کے بعد کیا ہے؟ 1 اونٹنی ہے، 1 سال کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنت مخاض، کم سے کم 1 سال کی۔ اور اگر 36 اونٹ ہو جائیں، کتنے؟ 36 اونٹ ہو جائیں تو پھر اس میں بنت لبون ہے، بنت لبون 2 سال کی اونٹنی، ٹھیک ہے۔ اور اگر 46 ہو جائیں، 46 اونٹ ہو جائیں تو اس میں حقہ ہے، حقہ 3 سال کی اونٹنی۔ اور اگر 61 اونٹ ہو جائیں تو پھر اس میں جزا ہے، جزا 4 سال کی اونٹنی۔ اور اگر 71 ہو جائیں تو اس میں پھر 2 بنت لبون ہو جائیں گی۔ حقہ 4 سال، حقہ 3 سال کی ہے، جزا 4 سال کی ہے۔ ہاں جی، اگر 61 ہو جائیں تو پھر جزا ہے۔ اور اگر 76 ہو جائیں، 76 میں 2 بنت لبون ہیں، اور پھر 91 کے اوپر 2 حقہ ہیں۔ اور 120 کے بعد پھر کیا ہے؟ ہر 40 کے اوپر بنت لبون اور ہر 50 پہ حقہ یا حقہ، دونوں طرح سے، ٹھیک جی جی۔ جب 120 کے بعد پھر کیا ہے کہ ہر 40 اور 50 کا حساب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 40 کی دہائی میں آ گئے آپ تو پھر بنت لبون ہے، اور 50 میں آ گئے تو پھر حقہ ہے، ٹھیک۔ نہیں کوئی اعتراض، تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے شاید اس وجہ سے بھی کہ ہم لوگوں کے پاس جانور تو ہیں کوئی نہیں، تو اس لیے بندہ کہتا ہے یار سائٹ پہ کرو ذرا اس کو۔ حدیث میں، حدیثوں میں، ٹھیک۔ چلیں جی، نیکسٹ کیا ہے؟ گایوں کی زکوٰۃ۔ گایوں میں بھینسوں کو بھی شامل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو گایوں کی منیمم جو لمٹ ہے یا ان کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟ 30 گائے۔ جیسے اونٹوں میں منیمم نصاب کیا ہے؟ 5 اونٹ، تو گایوں میں منیمم نصاب کیا ہے؟ 30 گائے یا 30 بھینسیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ سائمہ ہو۔ سائمہ سے مراد یہی ہے کہ جنگلی جو گھاس پھوس ہے
اس کو چرنے والی ہیں. سائمہ نام بھی رکھا تھا. نہیں وہ تو سواد سے ہے نا سائمہ, وہ تو صوم سے ہے, روزے دار ہے. چلیں یار اب آپ نہ اس کو چھوڑیں برے, ضرور جانور بنانا ہے. وہ سائمہ مراد یہ ہے کہ روزے دار سے ہے نا, مطلب روزہ رکھنے والی, صوم سے ہے نا سائمہ. ٹھیک ہے, تو 30 جو ہے وہ گائے ہوں یا 30 بھینسیں ہوں تو ان میں ایک بچڑا ہے یا ایک کٹا. ٹھیک ہے, یعنی 1 سال کا. اگر 40 ہوں تو پھر 2 سال کا, 2 سال کا بچڑا ہوگا. اور اگر 60 ہو جائیں تو پھر اس میں 1 سال کے 2 ہوں گے. 1 سال والے کو طبی کہتے ہیں, طبیعہ. ٹھیک ہے, طبی یا طبیعہ. اور 2 سال والے کو مسنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 70 اگر ہو جائیں تو ایک مسنہ اور ایک طبی ہے, ایک 2 سال کا اور ایک 1 سال کا. 80 میں 2 مسنہ ہیں, 90 میں 3 طبیعہ ہیں, اور 100 میں کیا ہے, 1 مسنہ اور 2 طبیعہ, اور 110 میں 2 مسنہ اور 1 طبی. ٹھیک ہے, اور 120 میں 3 مسنہ یا 4 طبیعہ دے دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر 30 کے اوپر 1 طبی ہے اور ہر 40 پہ 1 مسنہ. لمبی چوڑی تفصیل ہے. ٹھیک ہے, 30 پہ 1 سال کا بچنا ہے, تو اگر اس کے پاس 35 ہو تو وہ کون سا حساب ہے؟ تو 35 میں تو وہی لگے گا جب تک 40 پہ نہیں پہنچیں گے آپ. پیچھے والا. ہاں یہی تو بتا رہے ہیں. زکوٰۃ الغنم, غنم سے مراد بھیڑ بکری. ٹھیک ہے, تو 39 بکریوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 39 بکریوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, جیسے 29 گایوں اور بھینسوں تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں جب 40 بکریاں ہو جائیں, بھیڑے ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ ہے. تو 40 بکریوں کے اوپر کیا ہے, 1 بکری. 120 تک. جب 121 ہو جائیں تو پھر 2 بکریاں, سال میں 2 بکریاں. ٹھیک ہے, 200 تک. جب 201 ہو جائیں تو پھر 3 بکریاں. پھر ہر 100 پہ 1 بکری ہے اس کے بعد. یعنی اتنے 100 داخل ہوتے ہیں, ایک بکری ایڈ. ہاں, جیسے وہاں 30-40 کا یا 40-50 کا, تو یہاں پہ جو ہے وہ 100 کے اعتبار سے معاملہ چل رہا ہے. حکم الاوقاس, اوقاس وہی کہتے ہیں کہ جو درمیان میں, یعنی نصاب کی حدود مقرر کی گئی نا. ٹھیک ہے, تو جو درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ معاف ہے. ٹھیک ہے, جیسے 40 گایوں 40 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ ہے, 1 بکری, اور 121 پہ کیا ہے, 2 ہے. اب درمیان میں 100 کا عدد ہے. ٹھیک ہے, تو 40 پہ 1 دے گا بس, باقی معاف ہے. اس کو اوقاس کہتے ہیں, جو درمیان میں عدد آ رہا ہے. حضرت ابو بکر نے خط لکھ کے اپنے عمال کو یہ بات کہی تھی کہ دیکھو زکوٰۃ کے اندر جب زکوٰۃ وصول کرنی ہے جانوروں کی, ٹھیک ہے, گاؤں دیہات میں جاتے تھے, عربوں میں بہت رواج تھا اونٹ وغیرہ, بھیڑ بکریاں پالنے کا, گائے وغیرہ پالنے کا. تو جب بھیجتے تھے اپنے عمال کو تو یہ کہتے تھے کہ حرمہ, ایک تو یہ ہے کہ بوڑھا جانور زکوٰۃ میں نہیں لینا جس کے دانت گر گئے ہوں. ٹھیک ہے, ہاں وہ بھی نہ کہے کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں رہا تو یہ زکوٰۃ میں لے جاؤ. ٹھیک ہے, ولا ذات و عوار, اور اسی طرح سے کانا جانور, عیبدار جانور مثال کے طور پہ, وہ بھی نہیں لینا. ٹھیک ہے, ولا تیس, اور اسی طرح سے جو میل ہوتا تھا وہ بھی نہیں لینا. ٹھیک ہے, حضرت عمر سے ہے کہ انہوں نے منع کیا تھا اپنے جو ان کے زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے, زکوٰۃ کلیکٹرز کہہ لیں, ان کو حضرت عمر نے منع کیا تھا کہ تم نے ایک تو وہ بکری نہیں وصول کرنی جو بکری کسی نے گھر میں پال رکھی ہے دودھ وغیرہ کے لیے. ٹھیک
ٹھیک ہے، بچوں کے دودھ وغیرہ کے لیے پال رکھی ہے، کوئی جانور انہوں نے خاص کیا ہوتا ہے تو وہ نہیں، مطلب وہ ان کا اچھا جانور ہے نا، بیچارے کا کام چل رہا ہے، تو نہ بہت زیادہ اس سے اچھا لو اور نہ اس سے ردی مال لو، بس درمیان سے وسط سے اس کا درمیانہ مال لو. یہ بیسیکلی ہدایات تھی. والماحز، اور اسی طرح وہ جانور بھی نہ لینا زکوٰۃ میں کہ جو بچہ جننے کے قریب ہو. اب ظاہری بات ہے وہ تو اس کے 2 ہونے والے ہیں، تو زکوٰۃ لینے والا کہے کہ جی یہ تو ایک ہے تو یہ میں لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، بیت المال کا فائدہ ہو جائے، تو نہیں، اس سے بھی منع کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حارمہ سے مراد وہی بوڑھا جانور زکوٰۃ میں نہ دے. دارنا، خارش یعنی وہ جانور جس کو خارش لگی ہو، وہی عیبدار جانور، بیمار جانور بھی نہ نکالے زکوٰۃ میں. ولل مریضہ، مریض بھی نہ ہو. ولل شرط، ٹھیک ہے، شرط سے مراد چھوٹا جانور، ٹھیک ہے، ٹیڈی بکرا وہ ہمارے ہاں وہ مرغی جتنا بکرا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اب وہ زکوٰۃ میں نکال دے کہ میرا تو ایک جانور ہی دینا ہے نا. ایک بندے کے پاس نسل ہی وہ تو ہے. ہاں اگر نسل ہی وہی ہے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا. وللعیمہ، لعیمہ سے مراد وہ جانور جو کہ بالکل دودھ نہ دیتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ بھائی وسط درمیانے درجے کا مال نکالو اللہ کے راستے میں، نہ ہم جو ہے وہ تمہارا بہترین مال لیں گے زکوٰۃ میں، اور نہ تم ایسا کرو کہ اپنا ردی مال زکوٰۃ میں دو. بس دونوں طرف یہ ہدایت تھی. ٹھیک ہے. ان جانوروں کی زکوٰۃ جو کہ انعام کے علاوہ ہیں، انعام تو یہ 4 ہیں نا، انعام سمجھتے ہیں نا، یہ جنہیں مال مویشی کہتے ہیں، جن کی ہم قربانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھیڑ بکری اس میں آ جاتی ہے. اور تو اس کے علاوہ جو جانور ہیں جیسے گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدھے ہیں، لوگوں نے پالے ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، ٹھیک ہے، تو ان کی کیا زکوٰۃ ہے کہ نہیں. تو اس میں فقہا کا موقف یہی ہے کہ ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ان کی زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیلی ہدایت نہیں ملتی. ہاں ایک بات ہم نے پہلے کی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی جانور ویلیویبل ایسٹ ہو تو پھر اس کے بارے میں زکوٰۃ کا سوچا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ انعام کے علاوہ جو جانور ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. کسی نے خچر، گدھے، گھوڑے پال رکھے ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے تم سے گھوڑوں کی اور غلاموں کی جو زکوٰۃ ہے وہ معاف کر دی، اور ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سر وہ اپنے المحلہ کی ایک حدیث کا میں وہ حاشیہ پڑھایا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا انہوں نے حاشیہ میں کہ بعض بستی ایشیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ گھوڑا ہی استعمال ہوتا ہے دودھ کے لیے، مویشی گھوڑا ہی ہے وہاں پہ، تو پھر ان پہ بھی اجتہاد کیا جا سکتا ہے. ہاں ان پہ بھی اجتہاد کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں انعام کے طور پہ گھوڑا ہی استعمال ہوتا ہے مال مویشی کے طور پہ، تو وہاں اجتہاد کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا گدھوں پہ زکوٰۃ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اوپر اس بارے میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھ لی کہ جس نے ذرہ برابر کوئی خیر کا کام کیا تو قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی شر کا کام کیا تو قیامت والے دن وہ بھی اس کو دیکھ لے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس نے گدھوں کی زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کیا مراد ہے؟ اس سے لنک کیسے کریں گے؟ کیا سمجھ آتی ہے؟ اس کا اصرار یہ تو جس سے مراد نہیں ہے تو وہ اگر ویلیو پہ اس میں ڈالو تو دینی چاہیے، اگر نہیں ہے اگر وہ دے گا تو اس کو پیچھے باتیں کہ وہ عمل ضائع نہیں ہوگا. اصل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھو اس پہ اللہ نے کچھ فرض تو نہیں کیا، لیکن اگر اس کو کوئی نیکی میں استعمال کر لو گے تو اس کا اجر تمہیں ملے گا. اس سواری کو کہیں نیکی میں استعمال کر لو، اس کا اجر تمہیں مل جائے گا. حضرت سلمان بن یسار سے ہے کہ اہل شام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہا کہ آپ ہمارے گھوڑوں پہ ہم سے زکوٰۃ وصول کریں. ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر تھے. تو اہل شام نے انہیں کہا کہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس غلام ہیں، تو آپ ان کی زکوٰۃ ہم سے لیں. تو انہوں نے کہا بھئی میں تو نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے معاف کی ہوئی ہے. انہوں نے پھر حضرت عمر کو خط لکھا
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. انہوں نے دوبارہ کہا کہ نہیں آپ ہم سے لیں. دینے کے لیے لوگ خط لکھتے دینے کے لیے خط لکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے فرض تو نہیں ہے لیکن اگر تم دینا چاہتے ہو تو پھر دے دو. تو بیت المال میں ہم اس کو غربا اور مساکین میں لگا دیں گے. تو پھر انہوں نے دی اور حضرت عمر نے لے لی. اچھا جی, زکوٰۃ الفصلان والعجول والحملان, مطلب جو جانوروں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اونٹنی کا بچہ ہے, گائے کا بچہ ہے, بھیڑ کا بچہ ہے, بکری کا بچہ ہے, تو ان کی زکوٰۃ. اگر تو مطلب وہی بات جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا, ہاں, کہ بچے جو ہے وہ کنسیڈر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 40 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ ہے تو اب اس میں سے کوئی بچے بھی ہوں گے تو ان کو بھی آپ 40 میں شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ اصل میں بات ہے, یہ اصل میں مسئلہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا تعود علیہم سحلہ یحملها الراعی. حضرت عمر نے اپنے جو لوگ تھے عمال تھے ان کو یہ بات کہی تھی کہ سخلہ کہتے ہیں نو مولود بچہ, اس کو بھی شمار کرنا جس کو چرواہی نے اپنی گود میں اٹھایا ہوتا ہے, اس کو بھی کاؤنٹنگ میں شمار کرنا. ولا تاخذ, لیکن وہ لینا نہیں ہے. ہاں, مطلب 40 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ ہے, کاؤنٹنگ میں وہ آ جائے گا, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی کاؤنٹ تو کر لیا تو اب زکوٰۃ میں یہی لے جاؤ. ٹھیک ہے, تو وہ لینا نہیں ہے. تو بچے بھی جو ہے یعنی جانور کے جو بچے ہیں وہ بھی کاؤنٹنگ میں آئیں گے. یہ جو ہے وہ امام مالک کی رائے ہے, یہی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول یہی ہے. ہاں, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو بچے ہیں نا ان کو اس وقت تک کاؤنٹ نہیں کریں گے جب تک کہ بڑوں کا نصاب پورا نہ ہو. یعنی بڑے جانور جب تک اس کے پاس نصاب کے برابر نہ ہو اس وقت تک بچے شمار نہیں ہوں گے. لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں, بڑے اور بچے دونوں کو ملا کے نصاب پورا کریں گے. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں, فرق سمجھ میں آ رہا ہے. بڑے جانور سے مراد وہی ہے کہ جو ذرا تھوڑا سا بڑا ہو. بڑے اگر شامل نہ ہو کیا امام مالک یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے جانور ہیں بڑے جانور ہیں, بس آپ نے عدد پورا کرنا ہے, بھلے وہ چروائی کی گود میں بھی ہے, وہ بھی ایک جانور کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بڑے جانوروں سے نصاب پورا کریں گے, بڑے جانوروں سے, یعنی بڑے جانور ہوں آپ کے پاس. ہاں, بچوں کو نہیں, بچوں کو شمار نہیں کریں گے. ہاں, ایک دفعہ نصاب پورا ہو جائے تو پھر بچے شمار ہوں گے. ٹھیک ہے, بڑوں سے نصاب پورا ہو جائے تو پھر بچے اس میں شمار کر لیں گے آپ. مطلب یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نکالنے کے اعتبار سے, زکوٰۃ نکالنے کے اعتبار سے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس, جانوروں میں جمع تفریق. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جانوروں میں جمع تفریق سے جو ہے وہ زکوٰۃ گھٹ جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے, خاص طور پہ جب پارٹنرز ہوں. ٹھیک ہے. سعید بن غفلہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بندہ آیا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے, تو وہ ہمیں یہ کہہ رہا تھا ایک تو ہم دودھ پیتا بچہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جانوروں کو جمع نہیں کریں گے اور علیحدہ بھی نہیں کریں گے تاکہ اس میں زکوٰۃ میں کمی بیشی ہو. اور پھر ایک آدمی آیا جس کے پاس بہت اچھی موٹی تازی اونٹنی تھی, فربا اونٹنی, اور اس نے کہا کہ جی یہ زکوٰۃ میں لے لیں. تو انہوں نے وہ زکوٰۃ میں لینے سے انکار کر دیا کہ یہ تمہارا بہترین مال ہے. یعنی ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ دودھ پیتا بچہ لے لیں اور یہ بھی نہیں کریں گے کہ تمہارا بہترین مال لے لیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہی کہ ہم جمع بھی نہیں کریں گے اور
جدا جدا بھی نہیں کریں گے. یہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے قبائلی معاشرہ تھا, ایک گھر میں 4 بھائی ہیں, چاروں کے ڈھور ڈنگر آپس میں ملے جلے, ٹھیک. ایک گھر میں 3 بھائی ہیں, یا کچھ والد کا ہے یا کچھ کزنس کا ہے ایک باڑے میں, یا ویسے ہی بزنس پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں آج کل جیسے فارمز وغیرہ میں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ملا جلا مال ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ آپ کیسے نکالیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو تو متفرق مال ہے اس کو جمع نہیں کریں گے, اور جو جمع ہے اس کو جدا جدا نہیں کریں گے زکوٰۃ کے ڈر سے. اچھا, اس کی مثال کیا ہے؟ امام مالک نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ 3 لوگ ہیں, تین دوست ہیں یا 3 بھائی ہیں, ہر ایک کے پاس 40 بکریاں, 3 بھائیوں کی ہر ایک کے پاس 40 بکریاں, تو کتنی زکوٰۃ بنی ان کی؟ 3 بکریاں. ٹھیک ہے, 3 بھائی ہیں, ہر ایک کے پاس 40 بکریاں ہیں, تو 3 بکریاں ہو گئی ان کی. اور اگر تینوں کو ملا دیں, نہیں 121 پہ 121 پہ دوسری بکری ہوتی ہے, 120 پہ بھی ایک ہے, ٹھیک ہے. اس طرح 40 تک کی جو ہے وہ ایک ہی ہوگی, ایک ہی بکری ہے. نہیں سر ایک بھی نہیں ہوگی, 41 پہ ہوگی نا شاید. نہیں 40 پہ ایک ہے, 39 پہ نہیں ہے, 39 پہ نہیں ہے. 40 سے ایک بکری شروع ہوتی ہے اور 120 تک ایک بکری ہے. 121 سے لے کے 200 تک 2 ہیں, 201 سے پھر 300 تک 3 ہیں, پھر اس کے بعد ہر 100 کے اوپر ایک ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر 3 لوگ ہیں مثال کے طور پہ, اور ہر ایک کے پاس 40 بکری ہیں, تو اب زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والا جب جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ 3 بکریاں لے کے آئے گا. تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال مشترک ہے, ہم سب کی 120 بکریاں, تو اب کتنی زکوٰۃ پڑے گی؟ 1 بکری. تو جدا جدا مال کو جمع نہیں کرنا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے, ہیلا نہیں کرنا, یہ مراد تھی. یا پھر یہ ہے کہ 2 پارٹنرز ہیں اور ان کی کتنی بکری ہیں؟ 100 شاتن و شاتن, ٹھیک ہے, 201 بکری ہیں. 2 پارٹنرز ہیں, ان کی کیا ہیں؟ 201 بکریاں. تو اب کتنی بکریاں ہوں گی اس میں 201 میں؟ 3 ہوں, 3 ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. 201 سے 3 ہو گئی, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ جدا جدا کر لیتے ہیں. ہاں, ایک 100 لے لیتا ہے اور دوسرا 101, تو اب کتنی ہو گئی؟ 2 بکریاں ہو. تو یہ نہیں کرنا کہ وہ مطلب دونوں مراد تھے, یعنی جو زکوٰۃ جو ہے کلیکٹ کرنے والا ہے وہ بھی یہ نہ کرے کہ زیادہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جمع تفریق شروع کر دے, اور جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ بھی یہ کام نہ کرے کہ کم زکوٰۃ دینے کے لیے جمع تفریق شروع کر دے, یہ مراد تھی. تو اس لیے امام شافعی نے کہا کہ رب المال یعنی جس کا مال ہے اس کو بھی یہ حکم ہے, اور جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے, یعنی دونوں اس قسم کی جمع تفریق سے بچیں. سر اگر دونوں کی رائے میں ڈفرینس آ گیا تو کس کی کو بقیت دی جائے گی؟ نہیں, ڈفرینس کس اعتبار سے؟ اکٹھے یا سیپریٹ کرنے کی بات کی ہے. ہاں نہیں, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نا انہی کے قول کا اعتبار ہوگا, انہی کے قول کا اعتبار ہوگا, ٹھیک ہے. عاملی زکوٰۃ پر فیصلہ نہیں دے سکتا؟ نہیں, عاملی زکوٰۃ نہیں دے سکتا, عاملی زکوٰۃ نہیں. سر ہم نے شروع میں سائمہ کا ٹاپک ایک ورڈ پڑھا ہے, جی جی. اب ہم سائمہ کے حساب سے چلیں گے, یہ جو ہم نے سارا کچھ پڑھا ہے, یا یہ بھی آگے کہیں بحث آئے گی کہ سائمہ کو کنسیڈر کرنا ہے یا سب کو کرنا ہے؟ حدیثوں میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ جو سائمہ ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ ہے, یہ بات حدیثوں میں واضح طور پہ موجود ہے. جیسا بھی وہ گجر اور آدمی وغیرہ کی بات ہے, وہ پھر بزنس ایسٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ فارمنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں بزنس ایسٹ کے طور پہ, یعنی بکروں کا فارم ہے, گایوں کا, بھینسوں کا فارم ہے, تو وہاں بزنس ایسٹ کے طور پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. سونے کا نصاب نہیں. ہاں ویسے بھینس کون سا سستی ہے. ادھر کا نصاب اور مقدار یہی ہوگی جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. کیا
بزنس ایسٹ کے اعتبار سے سونے کا مقدار اور زکات کا مقدار اور نصاب یہی ہوگا جانوروں پر؟ نہیں، جب آپ اس کو بزنس ایسٹ شمار کریں گے نا تو پھر بزنس ایسٹ کے اعتبار سے آپ اس کی زکات دیں گے 2.5%. قیمت لگا کے ان کی قیمت لگوا کے یعنی 2.5%. ہاں 2.5% دیں گے نا آپ. دیکھیں مال تجارت میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ 2 طرح سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے مال تجارت میں. ایک ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اور ایک پروڈکشن پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ ایسٹ کی زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، جیسے آپ کا کوئی پلاٹ ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے بزنس ایسٹ کے طور پہ، تعمیرات کے لیے نہیں، تو اب وہاں ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے. جب آپ اس ایسٹ کو استعمال کرتے ہیں مینز آف پروڈکشن میں لے آتے ہیں تو پھر پروفٹ کے اوپر ہوتی ہے زکوٰۃ، پروڈکشن کے اوپر ہوتی ہے. جیسے آپ نے کوئی رینٹ کار یا کوئی مکان کرائے پہ دے دیا تو اب کرائے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو بزنس ایسٹ میں جو زکوٰۃ ہے 2 طرح سے کیلکولیٹ ہوتی ہے. تو وہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں ایسٹ جو ہے وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے یا ایسٹ مینز آف پروڈکشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو جب گائے بھینسیں وغیرہ جو ہے آپ نے ان کا فارم جو ہے وہ کھولا ہوا ہے تو آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ گائے اور بھینسوں کو مینز آف پروڈکشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی تو وہ پیداوار ہے نا، تو اس پیداوار کے اوپر جو ہے وہ 2.5% ہوگی. جی آپ کون سی پیداوار کر رہے ہیں؟ وہ گائے بیچ رہے ہیں وہ یا دودھ جو بیچ رہے ہیں؟ دودھ. ہاں، گائے بھینس کی پیداوار کیا ہے؟ دودھ ہے نا. تو وہ جو پروڈکشن ان کو حاصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا 2.5% وہ زکوٰۃ دیں گے. اس میں پھر وہی ہے کہ وہ حساب لگائیں گے سال میں کتنا ہمارا مال تھا. گوشت کے کام کرتے ہیں. جی جی ان کو یہ ہوتا ہے نا، ڈیری ہوتی ہے ایک دوسرا گوشت کی جی. فارمنگ کرتے ہیں ان کا. ہاں، تو وہ اپنے گوشت کی پروڈکشن کے اعتبار سے دیں گے. تو جو وہ پروڈکشن کر رہے ہیں نا، ہاں جو پروڈکشن وہ کر رہے ہیں نا تو اس کا 2.5% دیں گے اپنی پروڈکشن کا. اگر آپ اس کو بزنس ایسٹ بناتے ہیں، یہ تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے گھروں میں بھیڑ بکریاں رکھی ہوتی تھی، مال مویشی پالے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے بعض اوقات اس کو بیچ بھی دیتے ہوں گے. سر لیکن اب سر 200 بھینسیں کسی رکھی ہیں، سارا دودھ خود تو نہیں پیتا نا، وہ بیچتا ہی ہوگا ظاہر. ہاں، تو پھر وہ تو بزنس ایسٹ ہی بن گیا. لیکن دیکھیں وہ تو ایک قبائلی معاشرہ تھا نا. ٹھیک ہے، وہاں تو خیر بھینس ویسی بھی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اونٹ رکھنے کا رواج تھا اور بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں تو خاندان بھی بڑے بڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ عام طور پہ جو ہے وہ چیزیں استعمال میں ہو گئیں، نہ استعمال میں آئیں تو ادھر ادھر جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت کر لی. تو یہ معاملہ تھا. دودھ جو ہے وہ پروڈکشن میں آتا ہے کیونکہ جو آگے نسل چلتی ہے بچے جو ہیں وہ بھی بیچتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں وہی پروڈکشن میں آئے. نہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے پروڈکشن میں جو گائے میں نہیں ہم کیس کون سا کنسیڈر کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے ذہن کو کلیئر کریں کہ ہم کیس کون سا کنسیڈر کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ گائے بھینسوں کا جو فارم ہے ان کی جو پروڈکشن فارم کی بات ہم کر رہے ہیں. ہاں، اب بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کی جو پروڈکشن ہے دودھ دیتے ہیں فارم پر تو ان کی آگے جو نسل ہے بچے ہوتے ہیں وہ بھی پروڈکشن نہیں وہ اس میں شمار نہیں کریں گے. دیکھیں جو آپ کا بزنس ہے نا، بیسیکلی آپ کا بزنس کیا ہے؟ دونوں چیزیں. ٹھیک ہے، آپ کا ڈیری فارم ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ڈیری فارم ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بزنس کیا ہے کہ آپ میٹ کی پروڈکشن کر رہے ہیں. تو وہ آپ نے اس کو کلیریفائی کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کے اعتبار سے آپ اس کا 2.5% دیں گے. پروڈکشن کا 2.5% مطلب یہی ہوگا نا کہ آپ نے سال میں اپنی سیونگز دیکھ لوں، یہ میں 10 پیسے جمع ہوگا تو میں اس کا 2.5 دے دوں. یہ ہم پہلے نا بات کر چکے ہیں کہ 2.5% جو ہے وہ جو سال بھر سیو رہا اس کے اوپر ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. سر میں فارمیسی والی مثال دی تھی نا، فارمیسی میں مکان کے کرائے کی مثال دی تھی. ہاں، مکان کے کرائے کی مثال دی تھی. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ عام طور پہ فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو مکان سے کرایہ آ رہا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، آپ کے فلیٹس ہیں، اب تو بہت بڑا ریئل اسٹیٹ بہت بڑا مطلب کاروبار ہے نا. ٹھیک ہے، لوگ ملینز میں کما رہے ہوتے ہیں. تو عام طور پہ فتویٰ یہ ہے
کہ اگر وہ سیو ہو سال بھر کے لیے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ نہیں، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ بزنس کے طور پہ ظاہری بات ہے انویسٹمنٹ تو ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، انسان کے جو ہے وہ ملینز لگے ہوتے ہیں ایک پلازا کھڑا کرنے میں. اب اس میں اگر زکوٰۃ، یہ جو سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے، اس کے برابر اگر آپ کو آمدنی ہو رہی ہے تو رینٹل جو آپ کی انکم ہے 7.5 تولے سونے کے برابر ہے، تو پھر آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں. اس میں یہ مت دیکھیں کہ جی سال آپ کے بار وہ پڑا رہا کہ نہیں پڑا رہا. تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے. چھوٹا موٹا بزنس ہے، ٹھیک ہے، انسان نے کھا پی لیا، استعمال کر لیا، وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اتنی انسان کی ضروریات زندگی ہوتی ہے. اب سونا جو ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو 7.5 تولہ بھی 1.5 ملین بن جاتا ہے. تو 1.5 ملین جو ہے اگر آپ کسی بزنس سے کما رہے ہیں سال میں تو پھر اس سے زکوٰۃ دیں. یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. 1.5 ملین مطلب ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے، سال بھر میں اتنا کما لینا، ٹھیک. ہاں اس سے کم ہو تو پھر ٹھیک ہے، بندہ نہ دے، کھا پی لیا اس نے، استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزوں میں زکوٰۃ ہو، مطلب جیسے پراپرٹی ہے اس پہ ایسیٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ بن رہی ہے اور اس کی پروڈکشن کے اوپر بھی زکوٰۃ بن رہی ہے، کہ وہ رینٹ بھی کما رہا ہے اور وہ اس کی ویلیو بھی بڑھی جا رہی ہے وہ اس جگہ کی. ایسا ہوتا تو ہے کہ آپ کسی چیز سے جو ہے وہ رینٹ بھی لے رہے ہیں اور اس کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہو، لیکن ایک ہی چیز پہ 2 دفعہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. یہ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی. تو ایک ہی ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ ایک ہی مرتبہ فرض ہوگی یا ایک طریقے کے مطابق ہوگی، 2 طرح سے نہیں ہوگی. جی وہ جب بیچ رہا ہو تب شاید اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہوگی، جب پراپرٹی ایکچولی سیل ہو رہی ہے ہاں تو شاید اس کے اوپر پھر زکوٰۃ بن جائے. ہاں نہیں زکوٰۃ اگر تو اس نے جو ہے وہ کرائے میں زکوٰۃ نکال دی ہے تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے. ٹھیک ہے نا، پھر تو اس نے پراپرٹی کو مینز آف پروڈکشن میں بنا لیا نا، تو مینز آف پروڈکشن ہے تو اس کے پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور وہ پروڈکشن کیا ہے؟ کرایہ، رینٹ ہے، تو رینٹ کا 2.5% دے دیں. اگر مینز آف پروڈکشن میں نہیں ہے، بس پلاٹ رکھا ہوا ہے، وہ پلاٹ ہی اس نے بیچنا ہے، تو وہ خود اب ایسٹ ہے نا، تو اب ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوگی. جی نیکسٹ کیا ہے کہ کیا جو پارٹنرشپ ہے اس سے کوئی مطلب فرق پڑتا ہے نفس مسئلہ میں؟ ہاں، احناف یہ کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ کا جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. شوافی یہ کہتے ہیں کہ اس کا فرق پڑتا ہے. یہ وہی مثالیں جو ہم پہلے بھی جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا اس کی علیحدہ علیحدہ بکریاں کاؤنٹ کریں یا 2 کی اکٹھی کاؤنٹ کریں، تو اس اعتبار سے بہرحال فرق جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. اس میں آپ کی مطابق کیا رائے بہتر ہے؟ وہی امام مالک کی کہ جو جس طرح تھا اس طرح کی نہیں؟ ہاں اسی طرح سے کہ نہیں بہتر ہی. زکوٰۃ الرکاز والمعادن، رکاز اور معدنیات کی زکوٰۃ. سر یہ آخری بات آپ نے کیا کہی کہ پارٹنرشپ ہو تو کیا ہوگا؟ اب پارٹنرشپ جو ہے نا، کیا اس کا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اعتبار سے پارٹنرشپ کا فرق پڑتا ہے. احناف کہتے ہیں کہ نہیں پڑتا، شوافی کہتے ہیں کہ پڑتا ہے. بہتر آپ نے کیا کہا؟ بہتر یہی ہے کہ پڑتا ہے. وہ اصل میں یوں ہے نا کہ مثال کے طور پہ 2 لوگ ہیں، ایک کی جو ہے وہ 60 بکریاں ہیں اور دوسرے کی بھی 60 بکریاں، ٹھیک ہے. یہ دونوں جو ہے وہ کتنی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ پارٹنرز ہیں دونوں پارٹنرز ہیں، دونوں نے مل کے ایک گوٹ فارم بنایا، ٹھیک ہے. 60 بکریاں ایک کی ہیں، 60 دوسرے کی ہیں، تو یہ کتنی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ پہلا 2 کرے گا تو یہ مسئلے میں اختلاف اصل میں اس مسئلے میں. تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ کا اعتبار ہوگا. پارٹنرشپ کا اعتبار ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 120 بکریوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ 1 بکری.
اناف جب یہ کہتے ہیں پارٹنرشپ کا اعتبار نہیں ہوگا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فرد کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یعنی زکوٰۃ مال کے اوپر ہوگی یا فرد پر ہوگی. تو اگر زکوٰۃ فرد کے اوپر لاگو کریں گے تو پھر ہر ایک نے اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جب آپ زکوٰۃ مال کے اوپر لاگو کریں گے تو پھر مجموعی طور پہ آپ مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، ہر فرد اپنی زکوٰۃ نہیں نکالے گا. آپ کی رائے کیا؟ تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ نکالیں گے آپ، یہی بہتر معلوم ہوتا ہے. اور احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر فرد اپنی زکوٰۃ نکالے گا. تو وہ فرق پڑ جائے گا نا، اس میں الٹیمیٹلی فرق پڑ جائے گا. پیچھے ہم بات کرتے آئے ہیں تین بھائیوں والی، وہ بھی تو اس میں آتا ہے شراکت داری میں، ادھر ہم الگ کر رہے ہیں، ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ اکٹھا کر سکتے ہیں نہ الگ کر سکتے ہیں. اگر 3 بھائی ہیں اور ان کی 40 سال کی بکری ہیں تو وہ الگ الگ دیں گے، وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں وہ تو ہم حدیث کو دیکھ رہے تھے نا. فقہا کی رائے تو مختلف ہو جاتی ہے نا، وہ تو پھر حدیث کی مختلف طرح سے تعبیرات کرتے ہیں نا، سب ایک طرح سے اس کو نہیں لیتے. ٹھیک ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایات دونوں کے لیے ہیں. یہ جو حدیث میں ہدایت تھی یہ دونوں کے لیے، کس کے لیے؟ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے کے لیے بھی اور جو صاحب مال ہے، جو رب المال ہے، اس کے لیے بھی. احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے کے لیے، رب المال کے لیے یہ ہدایت نہیں. تو وہ اس طرح سے اس حدیث کی تعویل کر کے اس سے نکل جاتے ہیں. امام مالک کا اس میں کیا رائے تھی؟ وہ پہلے پڑھی تھی وہ تھی. امام مالک جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جانوروں کے معاملے میں تو وہ امام شافعی کے ساتھ ہیں، باقی دوسرے معاملات میں وہ ان کے ساتھ ہیں، احناف کے ساتھ ہیں. یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں انہوں نے کہیں پہ ذکر کیے ہیں، بہرحال وہ پیچھے دیکھنے پڑیں گے. سر ان کا موقف ہے کہ مویشیوں میں شریک زکوٰۃ کے ضمن میں ایک مالک کی مانند باور موقف، شراکت کا کوئی اثر نہیں. ہاں وہی نا، وہی جو امام شافعی کا موقف ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ رکاز اور معدنیات کی زکوٰۃ. جی رکاز کسے کہتے ہیں؟ دفینہ. ٹھیک ہے، رکازہ یرکزو کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، تو مطلب وہ چیز جو زمین میں چھپا دی گئی، دفن کر دی گئی. تو زمانہ جاہلیت کے دفن شدہ مال کو رکاز کہتے تھے عربوں میں. ہم نے کہا تھا کہ اس کی مثال ہمارے ہاں یہ کہ جب پارٹیشن ہوئی ہے ہمارے ہاں، تو یہاں سے ہندو جو ہے وہ مائیگریشن کر کے وہاں پہ گیا، وہاں سے مسلمان ادھر پاکستان میں آئے، تو بہت سے ہندوؤں نے یا سکھوں نے اپنا مال کیا کیا، اپنے گھروں میں چھپا کے چلے گئے کہ پاکستان تو ابھی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گا، تو واپس ہم نے آنا ہے تو مال نکال لیں گے. تو یہ دفینہ کہلاتا ہے. تو دفینہ جو ہے یعنی آپ کو مال مل جائے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ رکاز جو ہے اس سے مراد زمانہ جاہلیت کا دفینہ ہے، اور یہ وہ دفینہ ہے کہ جس کو نکالنے کے لیے آپ کی محنت بھی نہ لگے اور مال بھی نہ لگے. ٹھیک ہے، رکاز وہ دفینہ ہے. ایک تو معدنیات ہے نا، تو معدنیات میں تو آپ کی محنت بھی لگتی ہے، لیبر بھی لگتی ہے، اور اچھی خاصی کاسٹ بھی آتی ہے. تو رکاز سے مراد وہ دفینہ ہے جہاں نہ لیبر لگ رہی ہے نہ کوئی کاسٹ آ رہی ہے، بیٹھے بٹھائے آپ کو کوئی مال مل گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو رکاز کہتے ہیں. اور معدنیات کا لفظ عدن سے ہے. ٹھیک ہے، عدن کا معنی ہوتا ہے مطلب کسی چیز کا کسی جگہ قیام کرنا. تو معدنیات مطلب وہ چیزیں جو زمین میں پڑی ہوئی ہیں ان کو معدنیات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ زمین سے نکلے اس سب میں زکوٰۃ ہے. جو بھی زمین سے نکلے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، سیسا ہے، یاقوت ہے، ٹھیک ہے، فیروزہ ہے، عقیق ہے، ایون کہ سرما ہے، پیٹرل ہے، ٹھیک ہے، تارکول ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی زمین سے نکلے، پتھر ہے، تو امام احمد یہ کہتے ہیں کہ اس میں
ज़कात है। कीमती पत्थर हाँ वो तो पहले हमने पढ़ा सब मुतफिक हैं उस पर ज़कात नहीं नहीं, अभी हम मादनियात की बात कर रहे हैं, मादनियात की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ये है कि उसने रखा हुआ है, उसका मालिक है। वो पहले बहस और थी कीमती पत्थरों की, अब यह है कि निकला है, ठीक है। इनका निसाब क्या हो? अभी आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं आगे। इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं कि नहीं, हर मादनियात के ऊपर ज़कात नहीं है, बल्कि सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर ज़कात है कि जिनको हम आग में पिघला सकते हैं, यानी ऐसी धातें जो आग में पिघलाई जा सकें, उनके ऊपर ज़कात है। हाँ, सोना, चांदी, लोहा, तांबा और जो लिक्विड फार्म में हमें मिलती हैं जैसे पेट्रोल है, उस पे ज़कात नहीं है। या जो सॉलिड फार्म में है लेकिन पिघलाई नहीं जा सकती जैसे याकूत है, तो उन पे भी ज़कात नहीं है। यानी इमाम अबू हनीफा ने सिर्फ धातों के ऊपर जो है वो ज़कात की बात की है। असल में उस दौर में फ़ुक़हा के ये अक़वाल, इसके पीछे बेसिकली साइंस यही होती थी कि कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है, कौन सी नहीं है। तो वो अपने अपने पर्सपेक्टिव में, अपने अपने एतबार से वैल्यूएबल चीज़ों के ऊपर ज़कात का हुक्म लगा देते थे, बाकियों के ऊपर नहीं लगा देते थे। तो इस तरह से मतलब वैल्यूएबल चीज़ें भी ज़ाहिर बात है वक़्त के साथ साथ उनकी डिमांड घटती बढ़ती रहती है, तो उनकी वैल्यू भी जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी ये कहते हैं कि सिर्फ जो है वो सोने और चांदी के ऊपर ज़कात है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी ने तो ज़मीन में से जो निकल रहा है उसमें सिर्फ सोने चांदी पे ज़कात लगाई है। इमाम अबू हनीफा थोड़ा आगे चले गए, हर किस्म की धातों के ऊपर, और इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा भाई जो भी निकल रहा है उसकी ज़कात दो, तुम्हें तो मुफ्त में मिल रहा है। कौन सी है कौन सी इमाम अहमद बिन हंबल की राय, इमाम अहमद बिन हंबल की राय, कि हर चीज़ पे हो, हर चीज़ के ऊपर ज़कात ये हो। बेहतर है। हाँ, यही बेहतर मालूम है। सही है। जो मादनी सहाय बताइए तो गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो फिर गवर्नमेंट हुकूमत भी लाती है इसमें से। हाँ, हुकूमत फिर उसको गुरबा और मसाकीन के मसारिफ में ख़र्च करेगी ना। अब तो खैर हुकूमत ख़ुद मुस्तहिक़ ज़कात है। किसी का कुआं निकला तो हुकूमत ले लेती है, बेचारे का नुकसान ही हुआ है ना, हक मारा गया। ऐसे ही है, ऐसे आगे बात आ रही है, ठीक है जी। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने ये बात कही है कि इसका जो निसाब है ना, निसाब वही है सोने चांदी वाला। भाई थोड़ा बहुत सोना चांदी निकल रहा है बस ठीक है, वो एंजॉय करे, लेकिन यह है कि कोई 7.5 तोले निकला है तो अब उसमें से ज़कात दे, ठीक है, ये मुराद है। तो निसाब क्या है? वही जो सोने चांदी का निसाब है। क्लियर है? और इसमें साल की शर्त भी नहीं है, साल की शर्त भी इसमें नहीं है। यानी जब भी निकलेगा उसकी कीमत लगा के 2.5% निकालेगा, प्रोडक्ट पे हुए 2.5% निकालेगा। निसाब उसका वही है जो सोने चांदी का है, साल गुजरने की शर्त नहीं है। 2.5% आप उसका निकालेंगे। दोनों पर नजीना और मादनियात दोनों पर सेम। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे मादनियात की, ठीक है, अभी मादनियात की बात कर रहे थे। तो मादनियात में एक तो ये है कि इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी ने कहा कि सिर्फ सोने चांदी पे ज़कात है, और निसाब क्या है? वही सोना चांदी है, साल गुजरने की शर्त नहीं है, 2.5% देगा। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि नहीं, सारी धातें शामिल कर लो, ठीक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि नहीं, हर चीज़ शामिल कर लो। क्लियर हो गई बात? और है 2.5%, ठीक है। मसरफ़ क्या है इसका? आइम्मा सलासा ये कहते हैं कि इसका मसरफ़ जो है ना वो ज़कात के मसारिफ़ है, वो हम आगे चल के पढ़ रहे हैं, यानी मुस्तहिकीन ज़कात में ये रकम ख़र्च होगी। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि नहीं, ये मालिफ़ है कि मसारिफ़ है, और मालिफ़ है जो है वो ज़रूरी नहीं कोई ज़कात का मुस्तहिक हो, किसी को भी आप दे सकते हैं। फिर हुक्म उससे कर। हाँ जी। तो इसमें हदीसें जो है हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अजमाओ जरह व जुबार, अगर कोई जानवर किसी को ज़ख्मी कर दे तो उसकी कोई दियत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये जानवर जो है ये नहीं कि
اس میں اس کی کوتاہی شامل ہو. کوتاہی اگر ہوگی تو پھر وہ پکڑا جائے گا. بغیر کوتاہی کے ایک بندی کی کوتاہی نہیں ہے, اس نے تو اپنا جانور باندھ کے رکھا تھا نا, اب وہ جانور رسی توڑا کے بھاگ نکلا, ٹھیک ہے, تو جب بھاگ نکلا تو اب اس نے کسی کا نقصان کر دیا. جیسے قربانی کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانور وہ ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں اور 4 محلے جو ہے وہ گھماتا ہے. اب کسی کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے, کسی کا کیا نقصان کر دیا. تو اگر تو اس میں مالک کی کوتاہی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو نقصان مالک پورا کرے گا. جیسے کوئی کتا ہے, اب اس نے اس کو پکڑ کے نہیں رکھا ہوا, جکڑ کے نہیں رکھا ہوا, اس کو کھلا چھوڑ رکھا ہے, وہ کسی کو کاٹ لے تو یہ نقصان تو پورا کروایا جائے گا. لیکن اگر اس میں مالک کا قصور نہیں ہے, جانور ہے, ظاہری بات ہے, اب جانور تو جانور ہے نا, ٹھیک ہے. تو الاجماع جرح و جبار, جانور اگر کسی کا نقصان کر دے تو اس میں کوئی دیت نہیں ہے بشرطے کہ مالک کی کوتاہی نہ ہو. والبئر جبار, اگر کسی نے کنواں کھودا, اپنی ضرورت کے لیے کنواں کھودا, کسی کو گرانے کے لیے تو نہیں, اب کوئی اس میں گر گیا تو دیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. والمعدن جبار, اسی طرح جو معدنیات ہیں, ٹھیک ہے, کانے ہیں, ان کانوں میں اگر کوئی جیسے مزدوری کے لیے کولے کی کان میں لوگ جاتے ہیں, مزدوری کے لیے جاتے ہیں, اب اس میں کوئی دب کے مر گیا تو اس کی دیت نہیں ہے. وہ ایک حادثہ ہے اللہ کی طرف سے, اس بندے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. ہاں اگر اس کا کوئی قصور نکلتا ہو, جسے ہم کہتے ہیں جی SOPs کے مطابق اس نے نہیں جو ہے وہ سارا وہ کام کیا, تو پھر تو وہ پکڑا جائے گا نا, پھر وہ پکڑا جائے گا. اب اس حدیث میں آگے کیا ہے, وہ پھر رکاز الخمس, اور رکاز میں کیا ہے, خمس ہے. رکاز سے مراد دفینہ, اس میں 20% ہے, خمس 5واں حصہ, یعنی 20% آپ نے نکالنا ہے, 80% آپ کا. بھئی آپ کو تو فری میں ملا ہے نا, مفت میں مل گیا ہے, اللہ کا مال ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں سے 20% جو ہے وہ آپ نکال دیں. جی کسی کو 1 کروڑ کا ملا 20 لاکھ نکالے, ہاں 1 کروڑ کا دفینہ ملا ہے تو اس میں سے 20 لاکھ نکالے ہیں. پہلے 2.5% آپ نے وہ معدنیات کے بارے میں, وہ معدنیات کا تھا. معدنیات میں جو پرسنٹیج ہے 2.5% ہے, اور رکاز میں کیا ہے 20% ہے, ٹھیک ہے. تو رکاز اور معدنیات میں فرق سمجھ میں آ گیا نا. تو رکاز دفینہ ہے اور معدنیات معدنیات ہیں. اس کی بھی مدت نہیں ہے, مدت نہیں ہے. ہاں اس کی بھی مدت نہیں ہے. جی رکاز کا نصاب بھی وہی ہے جو مطلب اس کا ہے عام سونے چاندی کا نصاب. 7.5 تولے سونے کے میں 20% دینا پڑے. ہاں 7.5 تولے, اس پہ 2.5% ہے. اس پہ معدنیات پہ 2.5, کیونکہ معدنیات میں آپ کی لیبر لگ رہی ہے, آپ کی کاسٹ آ رہی ہے. دفینہ وہ ہے کہ جو آپ کو مل گیا, آگے ہم مثالیں پڑھیں گے, کھڑے کھڑے مل گیا, ٹھیک ہے. یہ ون ٹائم سر یہ جو ون ٹائم ہے, یہ ون ٹائم ہے. لیکن سر آپ کو لگا کہ کسی کو سڑک پر جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں, وہ قیمت ہے وہ لوکتا ہے, گری پڑی چیز مل جانا. اس کا لاکھ روپے ہے. جی ہاں لوکتا کا حکم الگ ہے, گری پڑی چیز کا مل جانا, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ 1 سال تک اعلان کرے, اس سے اچھا اٹھائے گا. اس سے اچھا اٹھائے نا, یہی بات ٹھیک ہے. ہاں لیکن ایک بات ہے, ایک بندہ آیا آپ سلم کے پاس اور کہنے لگا کہ جنگل میں بکری ہے, پتہ نہیں کس کی ہے. تو آپ سلم فرمایا لے لو, تو نہیں لے گا تو بھیڑیے کی ہے. تو اگر مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر لے لیں. اگر ٹھیک. کوئی اور اٹھا لے. دوسری بات یہ ہے, نہیں دیکھیں اس میں اور چیز ہے نا, وہ تو جنگل کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں پہ یہ ہے کہ عموماً کسی کی چیز گرتی ہے نا تو وہ اپنے الٹے پاؤں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہ واپس آتا ہے, ٹھیک ہے. ایک امید ہوتی ہے, ٹھیک. تو اگر تو آپ نے اس لیے اٹھائی ہے کہ چلو کوئی اور اٹھائے گا تو اپنی جیب میں ڈال لے گا, میں کم از کم اعلان کروا دوں گا, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس نیت سے اٹھا لیں, کوئی حرج نہیں. سر اعلان 1 سال اعلان کس طرح کرنے ہیں, یعنی کہ روزانہ اٹھ کے؟ نہیں اشتہار لگا دے وہاں پہ, ٹھیک ہے. ہاں آج کل تو آسان ہے. سوشل میڈیا پہ چلیں جی بھارت. پچھلی بات سے اگر کوئی جانور نقصان کرتے ہیں تو اس کا کچھ کیلکولیشن ہے
وہ کس طرح دینا ہوگا؟ ہاں کیلکولیٹ کریں گے، وہی ظاہری بات ہے، کورٹ کیلکولیٹ کرے گی کہ کتنا اس نے نقصان کیا ہے، تو اس نقصان کے پورا دینا ہوگا۔ ہاں وہ اس کو پے کرنا پڑے گا۔ سر یہ بھی ذرا کمپلیٹ کرتے جائیں کہ وہ جو ہتھیار وہاں پر پھر لگا کے چلا جائے، اٹھا کے لے جائے، اور اگر وہ اس سے کانٹیکٹ کر لیں تو ٹھیک ہے، سال تک ویٹ کریں۔ 1 سال تک ویٹ کرے، اس کے بعد وہ اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سال سے پہلے استعمال نہیں کر سکتے؟ 1 سال سے پہلے اپنے پاس رکھے، ٹھیک ہے، اس کا مالک آ جائے تو مالک کو واپس کر دے، نشانیاں پوچھ کے، حدیثوں میں تو یہی ہے۔ اگر نوٹ ہے تو ان کے نمبر ہوتے ہیں۔ نہیں ظاہری بات ہے، نوٹ کی نشانی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، پرانے نوٹ تھے، نئے نوٹ تھے، یہ تھا وہ تھا۔ جانور کی وجہ سے کوئی جانی اور مالی نقصان اس میں کیا؟ جی جانور کی وجہ سے کسی کا جانی نقصان ہو جاتا ہے؟ ہاں ظاہری بات ہے، کسی کا جانی نقصان بھی ہوا ہے نا، تو اگر اس کی کوتاہی شامل ہے، گھروں میں شیر پالے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، پر ٹھیک ہے پال رکھیں، آپ اس کو باہر گلی میں چھوڑ دے تو کسی کو مار دے تو آپ اس کی دیت تو دے گا وہ۔ قتل خطا کہاں ہوگا جب دیت دے رہا ہو؟ اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر تو قتل عامد ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر تو قصاص ہوگا۔ جی سر اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے 1 سال کا ویٹ نہیں کیا جا سکتا جو بھی ملی ہے، ہاں یعنی کوئی بھی چیز جو جس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، ضائع ہونے کا ضائع خدشہ، ہو جائے، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر اگر ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو اپنے استعمال میں لے آئے۔ کھانے پینے کے لیے کوئی ہاں کھانے پینے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سال کا ویٹ نہیں کرنا بس وہ ہاں اپنے استعمال میں لے آئے۔ حدیث بھی ہے نا کہ گائے بکری کا اسے چارہ ڈالتے ہو اس لیے اس کا دودھ استعمال کرو۔ جی تو رکاز میں کس میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، معدنیات میں تو ہم نے پڑھ لی نا چاروں ائمہ کی رائے، ٹھیک ہے، تو رکاز میں کس میں زکوٰۃ ہے؟ تو اس میں عام طور پہ فقہا کا موقف یہ ہے کہ جو مال ہو، سونا ہے، چاندی ہے، کچھ بھی نکلا ہے، پیتل کے برتن نکل آتے ہیں نیچے سے، ٹھیک ہے، تانبے کے برتن، ٹھیک ہے، ہمارے گھر سے بڑے برتن نکلے تھے، وہ پہلے ہندوؤں کے پاس تھا، تو ابا جی ہمیں بتاتے تھے، تو وہ دبا کے چھوڑ کے نیچے چلے گئے۔ تو برتن ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور یہ احناف کا اور حنابلہ کا موقف ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں میں زکوٰۃ ہوگی رکاز کی صورت میں، سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی کے علاوہ اگر کوئی نکل آیا دفینہ یا تانبا نکل آیا، تانبے کے برتن، پیتل کے برتن، تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی نکلے سب میں زکوٰۃ ہے، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے، سب میں۔ سر امام شافعی اسی چیز کو لے رہے ہیں کہ جو سونے اور چاندی کے، ہاں سونے اور چاندی، لیکن جو قرآن پاک میں جنرل آیت ہے کہ من الارض یا کہ زمین کے اندر سے جو ہے وہ باقی ان سے لے رہے ہیں قرآن پاک۔ سر ایک سوال ہے، جی یہ ہم لوگ ائمہ اربعہ کی رائے کو ہی کیوں پیمانہ بناتے ہیں؟ اور کسی کی ابھی ہمارے پاس آتی نہیں ہے نا۔ لیکن ہر بات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی رائے یہ کی، تو ان سے پہلے یا ان کے بعد بھی آپ کی رائے کو کیوں نہیں پیمانہ بنایا جا سکتا؟ اصل میں یہ وہی بات ہے نا کہ دیکھیں کسی بھی ڈسپلن میں کچھ لوگ معروف ہو جاتے ہیں، فیمس ہو جاتے ہیں، یا اتھارٹی شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی ہے کہ ہم کہیں بھئی سائیکالوجی میں اب مطلب یہ کیوں لکھا ہوتا ہے بھئی فرائڈ نے یہ کہا، یونگ نے یہ کہا، میں بھی تو چھوٹا موٹا سائیکالوجسٹ ہوں، ٹھیک ہے، یا لٹریچر میں ادب کی بات آتی ہے تو جی میر تقی میر کا شعر یہ ہے، غالب کا یہ ہے، علامہ اقبال کا یہ ہے، تو میرا بھی شعر کبھی کبھی سنا دیا کرو یار۔ ساری بات ہے، ہر ڈسپلن میں کچھ اتھارٹیز بن گئی ہیں، یعنی لوگوں کا کنسنسس ہو گیا ہے کہ یہ اتھارٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ اکنامکس میں جائیں گے تو ایڈم اسمتھ کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، فزکس میں جائیں گے تو نیوٹن کی بات ہوگی۔ اب بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے فزکس میں 4 پی ایچ ڈی کی ہوں گی، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، نیوٹن کی بات بڑی اہمیت سے کوٹ کریں گے، آئنسٹائن کی۔ تو ہر ڈسپلن میں کچھ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، اچھا ان کی کنٹریبیوشن کا جو سائز ہے نا، اس سائز کی وجہ سے ان کی امپورٹنس ہو گئی ہے، سگنیفیکنس بن گئی ہے کہ انہوں نے وہاں کنٹریبیوٹ کتنا کیا اس سبجیکٹ میں، تو وہ جو ان کو مقام ملا ہے وہ ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ملا، یعنی دوسروں کی کنٹریبیوشن اتنی نہیں تھی،
जितनी उनकी थी। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उसके जो शुरू वाले लोग हैं ना, उन्होंने उस टाइम में जो कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए आज उनकी बात मानी है। क्या अब न्यूटन या आइंस्टाइन है तो इन्होंने वो जो लाज दिए थे उसी के बेस पर आगे सारी चीज़ें। बाकी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम 4 तक महदूद रहें, 8 बयान कर लें। आम तौर पे जब आप एडवांस लेवल पे जाके फ़िक पढ़ते हैं तो वहाँ 4 का जिक्र नहीं होता, वहाँ 13, 14, 15, 20 भी चलती हैं। तो हम सहाबा को क्यों नहीं बनाते? वहाँ पे सहाबा का भी तज़किरा होता है। सहाबा ये चूँकि एक बिगिनिंग लेवल है ना, एक बिगिनिंग लेवल है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ये बिगिनिंग लेवल है, फिर इंटरमीडिएट लेवल है, फिर उसका जो है वो एक एडवांस लेवल है। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट में लेवल्स होते हैं। अब मेरे दिन में जैसे ये है कि आप लोग अगर ये 3 साल का कर लें और कुछ लोग आगे और मज़ीद चलें तो हम एक इंटरमीडिएट लेवल का मज़ीद 3 साल के लिए शुरू कर लें, फिर मज़ीद 3 साल के लिए हम एक एडवांस लेवल का शुरू करें, तो फिर वहाँ बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अभी हम ये करेंगे ना तो वो चीज़ें बहुत सारी नहीं समझ में आएंगी। सर जो दर्स निज़ामी ओरिजिनल वाला है वो बिगिनिंग लेवल का होता है? वो आप यूँ समझ लें कि इंटरमीडिएट लेवल का होता है, इंटरमीडिएट लेवल का होता है। सर आज के दौर में फिर फकीह का क्राइटेरिया क्या होगा? क्या मतलब फ़कीर? आपको कुछ भी क्लियर कर दे उसके लिए क्राइटेरिया क्या है आपका? नहीं, वो आपको खुद ही दावा करना है कि मैं फ़कीह बन गया हूँ। ठीक है, हाँ, तो जिसने जांचना है आके जांच ले। हैं ये भी कहा जाता है कि ये मकबूल हो गए इसलिए इतने मशहूर हो गए। हाँ, मकबूल हो गए इसलिए मारूफ हो गए। सर एक आमी जो है वो तो नहीं समझेगा ना, एक आमी तो ये समझेगा कि शायद ये दीन से मतलब सहाबा, इसका मतलब ये है कि सहाबा के जो अक़वाल हैं या उनका जो काम है, जो कंट्रीब्यूशन है वो महफूज नहीं थी शायद। आप यूँ कह लें कि उस तरह से महफूज नहीं हुई जैसे हाँ इनकी महफूज होगी। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ भी अब देखें ना, ये आम तौर पे फ़िक़्ह सुन्ना में भी सहाबा के अक़वाल तज़किरा करते हैं, कर जाते हैं, लेकिन बाकायदा एक यूँ कहेंगे ना जी, जिस तरह से बाद में आने वाले फ़ुक़हा ने काम किया उसको मौज़ू बहस बना के उसमें जो निखार पैदा किया। सहाबा का मामला ये होता था कि ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है वो एक राय या एक ओपिनियन जनरेट कर ली। यहाँ भी ये मामला नहीं था, यहाँ भी ये था कि नहीं हमने ओपिनियन जनरेट करनी है। यानी उनके सामने, सहाबा के सामने ये नहीं था कि हमने फ़िक़्ह का कोई सब्जेक्ट जो है कंपाइल करना है। उनके सामने फ़िक़्ह का जो कॉन्सेप्ट इस तरह था कि एक बड़ी क्लियर सी फॉर्मुलेशन होगी। हाँ नहीं, इस तरह से नहीं, हाँ इस तरह से नहीं था। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट थे सहाबा के सामने, ना उसूल फ़िक़्ह था ना फ़िक़्ह था। बस ये है कि एक मसला आया और जो किताब व सुन्नत से उनके सामने था उन्होंने उस पर एक ओपिनियन दे दी, बस एक ज़रूरत के तहत। बाद में आने वालों ने कहा कि नहीं हम इसको क्या करते हैं, एक हाँ मतलब इसको एक सब्जेक्ट की सूरत में बाकायदा इसको एक फ़न बनाते हैं। वैसे भी उस वक्त तो उन्होंने जब बाद में मुसलमान की तादाद बढ़ी है और डिफरेंट लोग जो मुसलमान हुए हैं तो हाँ ये बात भी अलग-अलग थे, उसके मुताबिक उन्होंने बनाया है। ये बात ऐसे ही चलें जी। बहरहाल जो दफीना है वो आगे ये कह रहे हैं कि जी 3 किस्म पे हो सकता है। एक तो ये है कि आपको किसी वीरान ज़मीन में मिला हो, किसी खंडर से मिला है, ठीक है, मतलब किसी पहाड़ की गार से जो है वो आपको मिल गया है दफीना जो है। तो मतलब ये कि उसका कोई मालिक नहीं है। जब कोई मालिक नहीं है तो अब भाई ये आपका माल है, बस 80% अपने पास रखें, 20% क्या करें, हाँ उसमें से जो है वो निकाल दें। एक रवायत में कि आप सल्लम से लुकता के बारे में सवाल हुआ, यानी गिरी पड़ी चीज़। तो आप सल्लम फरमाया देखो अगर तो ऐसी जगह पे तुम्हें मिली है जहाँ लोग आ जा रहे हैं, आबाद जगह है, ठीक है, तो फिर तो 1 साल तक ऐलान करो। अगर उसका मालिक आ जाए तो उसको वापस कर दो। और अगर तुम्हें कहीं ऐसी जगह से मिली है जहाँ लोगों का गुज़र नहीं होता, ठीक है, तो फिर इस्तेमाल कर लो, फिर तुम्हारी है। अब वहाँ किसने आना है? ये ऐलान कहाँ पर करना है ये भी एक है, क्योंकि एक चीज़ कहता है ना मुस्लिम मस्जिद में ऐलान गिरदो नवा में वहाँ बता दें बस। हाँ तो हमारे लाउड स्पीकर मस्जिदों नहीं होते हैं, लोग वहाँ पर ही ऐलान करवाते हैं। हाँ नहीं मतलब आपको जहाँ पे जैसे किसी बस स्टेशन पे मिली है तो बस स्टेशन में वहाँ जहाँ आप खड़े हैं तो वहाँ ज़ाहिर बात है जो भी है वो
ہاں ٹکٹ کاؤنٹر والے ہیں یا اور ہیں وہاں پہ، تو ان کے ذریعے سے کوئی اناؤنسمنٹ کروا دیں. سر وہ جو ہے 1 سال تک کے لیے ویلڈ رہے گی یہ بات؟ ہاں 1 سال تک کے امانت ہے، 1 سال تک آپ نے اس کو اپنے پاس امانت رکھنا ہے. اب ظاہری بات ہے ضروری نہیں کہ انسان سال بھر وہ تکلف میں پڑھ کے اعلان کرواتا رہے، بس ٹھیک ہے آپ نے مناسب طریقے سے اعلان کروا لیا لیکن اپنے پاس رکھیں بس. اور اگر سر چھوڑ ہی دیا یعنی کہ نہیں انسان کر سکتا، ہاں تو بس ٹھیک ہے. اچھا ہاں اگر آپ نے اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر کسی چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ وہ پھر بھیڑیے کی ہے، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو اٹھا لیں. ویسے اس کا مالک ہے نا جنگل میں وہ ٹھیک ہے. سر وہ مسجد کا میرا پلان کر دیں گے، وہ ابھی بھی ہوتا ہے مسجد میں، مسجد کے قریب سے مقیم کے سارے لوگ مسجد میں آ کے نام ہاں تو اعلان کروا دیں مسجد میں، کوئی حرج نہیں. اس میں اندر کہ مسجد میں نام کرانے کے منع ہے. اگر کوئی اعلان کرے کہو کہ تمہیں یہ چیز ملی نا، نہیں وہ تو اس اعتبار سے نا ہاں لیکن نہیں لقطہ کا اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ تو یہ ہے کہ اگر ایسی صورت بن رہی ہو نا کہ وہ آپ کو عبادت سے غافل کرنے والی، مسجد میں آپ عبادت کے لیے آئیں تو آپ اپنی چیزیں ڈھونڈنے لگ جائیں، تو وہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ عبادت سے غافل ہو کے انسان جو ہے نا وہ دنیا کی طرف مسجد میں کے ماحول میں متوجہ ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں. سائمہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک بندے کے جانور ان کو چھوڑ بھی دیتا ہے لیکن خود بھی کچھ کھلاتا رہتا ہے، تو غالب کا اعتبار ہوگا. ہاں تو ایک تو یہ ہے کہ کسی ویران زمین سے آپ کو وہ کوئی گری پڑی چیز یا کوئی دفینہ ملا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کسی غار کی کھو سے مل گیا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی کھنڈرات سے مل گیا ہو. جیسے آثار قدیمہ میں لوگ جا کے بڑا تلاش کرتے رہتے ہیں ایسی چیزیں جا کے نا، تو اب وہ پرانی قومیں تھیں، تہذیبی تھیں، تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نیچے سے نکل آتا ہے تو ٹھیک ہے استعمال کر لیں. دوسرا کیا ہے کہ کوئی جگہ آپ نے خریدی ہے، اب اس جگہ میں سے جو ہے وہ کوئی دفینہ نکل آیا، اب یہ کس کا ہے؟ یہ مالک کا ہے یا یعنی جس نے وہ جگہ بیچی ہے، یا اس کا ہے کہ جس کو وہ ملا ہے؟ جس نے جگہ خریدی ہے تو اس کو ملا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں اختلاف ہے. اس میں قاضی ابو یوسف اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جس کو ملا ہے اس کی ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مالک کا ہے. سر اگر مالک کو پتا ہو تو اس نے پہلے میں کاٹنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کی اسے پتہ نہیں تھا نا. اب بات یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کی ملکیت جو ہے نا کب ظاہر ہوگی. تو اگر اس کی ملکیت جو ہے وہ زمین کے ساتھ تھی تو اس کا مالک بھی وہی تھا جو زمین کا مالک تھا. یہ تو غلطی سے دوسرے کے پاس آ گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ملکیت جب یہ چیز ظاہر ہوگی تو اس وقت ہوگی. تو یہ ظاہری بات ہے کہ جب یہ ظاہر ہوگی تو پھر تو بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس کو وہ ملی ہے نا اسی کی ہے وہ چیز. یہ تکلف ہے. ہاں الا یہ کہ وہ پہلے والا مالک یہ کہے کہ میں نے خود دبائی تھی. اگر وہ یہ دعویٰ کر دے نا تو اسے بتائے گا کون یہ دعویٰ کیوں کرے گا؟ یہ غلط دعویٰ نہیں ہوگا کہ اب جان بوجھ کے تھوڑی چھوڑ کے گیا ہوگا اور اسے خود دبائی تھی اسے. اس نے میرے میں نگرانی تو ہے پھر سر اگر اسے پتا ہوتا. دیکھیں ہم نے 7th کلاس میں ہم نے نا ایک ایسے پڑھا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ چوروں سے اپنا مال چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ دبا دیتے ہیں اور اس طرح سے اپنے گھر میں چھپا دیتے ہیں کہ خود بھی بھول جاتے ہیں کہ کہاں مال چھپایا تھا. یہ اکثر ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. بعض اوقات اپنے زیور گھر میں کو بہت سنبھال کے رکھتی ہیں اور پھر بھول جاتی ہیں کہ کہاں رکھا تھا. تو مطلب اس کی پاسبلٹی ہے کہ آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ اپنے گھر میں اتنی سنبھال کے رکھ دی ہو کہ آپ بھول گئے، بعد میں جب آپ نے مکان بیچ دیا آپ کو یاد آیا اوہو یہ تو میری چیز تھی اور میں بھول گیا تھا، تو وہ واپس ہو جانی چاہیے. سورہ کہف کا واقعہ بھی آ جا ہے، وہ جو یتیموں کا خزانہ تھا، جی جی جو وہ دیوار کے نیچے تھا، ان کے والدین نے نا اس کو وہ دفینہ ہی تھا، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے لیے انہوں نے
اس کو چھپا کے رکھا تھا. تو سر مالک دو ہیں, ایک نے بیچا ایک نے خریدا, لیکن اگر ورکرز جس طرح مزدور لگے ہوتے ہیں اور وہ ان کو ملتا ہے کھدائی کے دوران کے ساتھ. ہاں نہیں مزدور جو ہے نا اگر وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے تو اس کا تو وہ مال نہیں ہوگا دفینہ, اس کا نہیں ہوگا. ہاں تو ملنے سے مراد یہی ہے نا کہ جس کی وہ زمین اب ہے, وہی مراد ہے نا, وہی مالک ہے نا, اب والا ہی مالک ہوگا. الا یہ کہ پہلے والا کہے کہ یار یہ میری چیز تھی اور میں بھول گیا تھا, ٹھیک ہے. یعنی یہ مال بے نامی نہیں تھا, ایک ہوتا ہے نا مال بے نامی جس کا کوئی مالک نہیں, تو اب وہ تو کلیم کر رہا ہے کہ میں مالک تھا, ٹھیک ہے. تو جس کا کوئی مالک ہے ظاہری بات ہے وہ تو کسی اور کی نہیں نہ ہو سکتی, وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. تیسری صورت یہ ہے کہ کسی اور مسلمان کی زمین میں اس کو وہ مال ملے. یعنی 3 کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پہلا کیس یہ تھا کہ کوئی ویران جگہ سے ملا, دوسرا یہ کہ اس کو اس زمین سے ملا کہ جو اس نے خریدی تھی, ٹھیک ہے, اور تیسرا کیس یہ ہے کہ کسی اور کی زمین سے اس کو وہ مال ملا, مسلمان تھا یا ذمہ تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد اور اسی طرح امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, یہ مالک کا ہے, یہ مالک کا ہے. یہ ابھی جو مزدوروں کی بات آئی کہ مزدور جو ہے وہ کام کر رہے تھے کہیں پہ کسی کی زمین پہ اور وہاں سے کوئی دفینہ نکل آیا, ٹھیک ہے. تو اب امام ابو حنیفہ, امام محمد اور امام احمد سے روایت یہ ہے کہ وہ مالک کا ہے. لیکن امام احمد سے ایک اور روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ نہیں, جس کو ملا اسی کا ہے بھائی. لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی. مالک کا ہی بنتا ہے, مالک کا بنتا ہے. دیکھیں اس نے تو ان کو دیہڑی بھی لگایا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. اگر دیکھا جائے تو جو لوگوں کو کھنڈرات میں سے مل جاتے ہیں چلتے پھرتے سامنے کئی مثال بھی ایسے آئی ہے کہ ان کے اوپر کچھ گر گئے کہ خمس کم صورت جو ہے اس کے اندر آ رہا ہے. جی جی, تو پھر تو وہ بھی اسی کے اندر کیٹیگری نہیں صحیح. کھنڈرات تو کسی کی ملکیت نہیں ہے نا, وہ کسی کی ملکیت نہیں. جی, رکاز میں کیا واجب ہے؟ ہم نے کہا رکاز میں خمس واجب ہے, یعنی 20% جو ہے وہ واجب ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ 20% جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروائے گا, باقی جو 80% ہے وہ مالک کا ہے. اور اگر مالک فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو ملے گا, اور اگر اس کے ورثاء بھی نہ ہو تو پھر وہ بھی بیت المال میں چلا جائے گا. جی, اور اس میں بھی سال کی شرط نہیں ہے. سال کی شرط نہیں ہے, نہیں. اچھا جی, خمس کس کے اوپر واجب ہے؟ میجورٹی آف علماء کا کہنا یہ ہے کہ جس کو وہ ملا ہے, دفینہ ملا ہے, تو اس کے اوپر خمس واجب ہے. وہ مسلمان ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, عاقل ہے, مجنون ہے, جو بھی ہے. وہی 20%. ہاں, ابھی ہم جو 20% کی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ 20% کس کے اوپر واجب ہے؟ تو میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ بھائی چھوٹا بڑا, مجنون, دیوانہ, عقل مند, مسلمان, ذمی, غیر مسلم, سب کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. مطلب ذمی جو ہے, جو اسلامی ریاست میں ہوگا, تو وہ بھی وہ کہتے ہیں 20% دے گا. اگر وہ نہیں بتائے گا تو آپ کی آنکھیں تو ہوں گی مطلب ریاست کی, تو اگر آ گیا نظر میں تو ٹھیک ہے, نہ آیا تو پھر اس کا داؤ ہے, چل گیا. ہاں, لے گی 20% لے گی, یہ مراد ہے. ہاں, آگے آئے گی, پورا چیپٹر آئے گا. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جس کے اوپر زکوٰۃ ہے نا, جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ خمس دے گا, کیونکہ یہ خمس بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے. یعنی بچہ نہیں دے گا, مجنون نہیں دے گا, ذمی نہیں دے گا. میجورٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں, ہر بندہ دے گا 20%. ٹھیک ہے, ان کا ولی دے گا. اس میں اختلاف ہے, اس میں بھی اختلاف ہے امام شافعی کا.
نہیں امام شافی کا نہیں ہے، لیکن بہرحال اختلافات تو ہیں، انہوں نے تو ایک موٹی سی بات کی ہے نا اصولاً کہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہے. قرض دار جو ہوتا ہے اس کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. ہاں مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. صحیح کوشچن تھے، وہ مالک ہے آپ نے ذکر کیا تھا، اس کی کیا مطلب؟ وہ ابھی بات آ رہی ہے. بشر خصمی سے روایت ہے کہ ان کی قوم کے ایک آدمی جو ہے وہ کہیں کوفہ میں کوئی ویران کھنڈر تھا، تو وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کے اوپر ایک مٹکا گرا، اور وہ مٹکا اس کے اندر 4000 درہم تھے. ٹھیک ہے، اوپر سے گرا، بہرحال پتہ نہیں کیا وہ، نہیں آسمان سے تو خیر نہیں گرا ہوگا. اب یہ ایک انداز ایسا ہے، بہرحال بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کھنڈر ویران تھا، اوپر کہیں کسی نے چھپا کے رکھا ہوگا تو گزر ہوا تو وہ ہوا سے نیچے گر گیا یا جو بھی ہے بہرحال. ٹھیک ہے، وہ مٹکا گرا اور اس میں 4000 درہم تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا. حضرت علی اس وقت امیر المومنین تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ ایسا کرو، اس کے 5 حصے کر لو. تو میں نے 5 حصے کر لیے. تو حضرت علی نے اس میں سے 20% رکھ لیا، 5واں حصہ، اور باقی 80% مجھے دے دیا. تو جب میں واپس مڑنے لگا تو حضرت علی نے مجھے کہا کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب مسکین رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں. تو حضرت علی نے وہ 20% بھی مجھے دے دیا اور کہا کہ ان میں تقسیم کر دینا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کن لوگوں میں تقسیم ہوگا کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس سے یہ استدلال کیا گیا. امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مصرف جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کا مصرف مال فے ہے. جو مال فے کا مصرف ہے وہ اس کا مصرف ہے. یعنی زکوٰۃ کا مصرف تو ہے نا غرباء مساکین، تو مال فے تو آپ ضروری نہیں غرباء مساکین کو دیں. تو یہ امام شافعی کی ایک روایت لے کے آئیں کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ زمین سے کوئی 1000 دینار ملے، 1000 دینار، 20 دینار جو ہے وہ 7.5 تولے سونا ہوتا ہے. تو اسے 1000 دینار جو ہے وہ زمین سے مدینہ سے باہر جو ہے نا کہیں، تو وہ حضرت عمر کے پاس لے آیا. وہ بندہ 1000 دینار حضرت عمر کے پاس لے آیا. تو حضرت عمر نے اس میں سے جو ہے وہ 5واں حصہ رکھ لیا، 200 دینار رکھ لیا، اور 800 دینار اس کو دے دیے کہ لے جاؤ، یہ تمہارے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے حضرت عمر ان میں تقسیم کرنا شروع ہو گئے، جو بھی لوگ وہاں موجود تھے. جب سب کو دے دیے تو کچھ دینار پھر بھی بچ گئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ کدھر گیا وہ جو لے کے آیا تھا؟ تو اس نے کہا جی میں یہاں پر ہوں. تو حضرت عمر نے کہا یہ باقی بچ گئے، یہ تو لے لے. تو اس سے استدلال کیا کہ اس کا مصرف کیا ہے؟ مال فے ہے. یعنی مسلمانوں میں تقسیم کر دے بس، پبلک انٹرسٹ میں. مال فے سے مراد یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو مال غنیمت ہوتا ہے نا، اور ایک مال فے جو بھی مال بغیر کسی محنت کے آپ کے ہاتھ لگ گیا، بغیر محنت کے. ٹھیک ہے، لاٹری نکل آئی آسان الفاظ میں. ٹھیک ہے. تو لاٹری تو خیر جائز نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر محنت کے جو ہاتھ انسان کے لگے، جو مال انسان کے ہاتھ لگے تو وہ مال فے کہلاتا ہے. یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. وہ عام مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے پھر وہ مستحق ہے یا نہیں؟ عام مسلمان نے دیکھے نا عام لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی دے دیا جو لایا تھا، تو یعنی وہ مستحق ہے یا نہیں؟ ہاں میجورٹی کی رائے یہی ہے. میجورٹی یہی کہتی ہے کہ اس کا جو مصرف ہے وہ مال فے کا مصرف ہے، دفینے کا. ٹھیک ہے. اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مصرف زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی وہ اس کو زکوٰۃ کی طرح دیکھ رہے ہیں. باقی لوگ اس کو زکوٰۃ کی طرح نہیں دیکھ رہے. بہتر کیا محسوس ہوگا؟ جو بھی کر لیں، پہلے دفینہ تو نکلے. بٹکے والی آپشن اچھی ہے. کمال لوگ بھی جتنا پیسے ملتے تھے جس کو ملتے تھے اٹھا کے لے جاتے تھے. ہاں یہ بات
یہ بات ہے بات. اور میر کے ساتھ دیکھیں 200 رکھ کے 800 واپس کر دیا، یہ نہیں کوئی تو چاہیے بھی نہیں تھوڑے اور. تو حضرت مطلب دونوں طرح کی گنجائش نہیں کر رہی ہے. ایک حضرت علی کا اجتہاد ہے، ایک حضرت عمر کا اجتہاد ہے. ہاں صلو علی النبی ہے. تو جس پہ انسان کا دل مطمئن ہے عمل کر لو. معاملے میں وسعت ہے. ضرورت کے مطابق دیکھ لینا. اس وقت دارا مدینے میں نہیں اتنے غربا ہوں گے، انہوں نے جو ہے ان کو دے دیا. زکوٰۃ الخارج من البحر، سمندر سے اگر کچھ نکل آئے، کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے بڑے قیمتی موتی نکلتے ہیں. پتہ نہیں نکلتے ہیں کہ نہیں، لیکن بہرحال وہ کہانیاں تو معروف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو سمندر سے نکل رہا ہے نا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بھلے لولو مرجان کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام احمد سے روایت یہ ہے کہ نہیں، کوئی قیمتی چیز نکل رہی ہے ویلیویبل تو اس پہ زکوٰۃ ہے. امام ابو یوسف کی بھی یہی رائے ہے، یہی بہتر معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک تو وہ ہے نا کہ جو آپ نے محنت کر کے نکالا ہے مچھلی وغیرہ، ٹھیک ہے، پکڑی ہے، محنت کی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہے. ایک ویسی مطلب مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالا تھا، نیچے سے ہیرے جواہرات نکل آئے. ٹھیک ہے. بعد مچھلیاں بھی اتنی قیمتی کرا نہیں مچھلی تو خیر چلیں وہ تو اب ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی موتی ہیرے جواہرات اگر نکلتے ہیں، بلکہ یہ نادن ایریاز کی طرف جائیں نا تو وہاں تو لوگ نا وہ دریا کے پانی سے گولڈ نکالتے ہیں، اس کو ریت کو چھان کے نا اس میں سے گولڈ کے ذرات نکالتے ہیں. تو یہ تو ہے بات، قیمتی چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں. مال مستفاد، مال مستفاد کیسے کہتے ہیں؟ مال مستفاد اس کو کہتے ہیں کہ جو سال بھر میں آپ کے مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یعنی آپ نے کوئی مال جو ہے وہ تجارت میں لگایا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کی انویسٹمنٹ تھی 10 لاکھ کی، اب درمیان میں کیا ہوا کہ وہ 12 لاکھ ہو گئی، 13 ہو گئی، 14 ہو گئی، یا آپ کے پاس جو ہے وہ بکریاں تھیں، شروع میں 30 تھیں، سال کے اینڈ پہ جا کے 40-42 ہو گئیں. تو مال مستفاد سے مراد جو سال میں آپ کا مال بڑھتا رہتا ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس پہ سال نہیں نا گزرا، سال تو اس پہ گزرا ہے جو شروع سال میں موجود تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر تو وہ اسی سے پیدا ہوا ہو، اسی مال سے جو اصل مال ہے، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، اگر وہ اسی سے نکلا ہے تو پھر تو وہ اس میں شمار ہوگا. یعنی آپ نے کاروبار میں 10 لاکھ لگائے تھے، ٹھیک ہے، پھر وہی مال بڑھتا بڑھتا سال کے آخر میں 15 لاکھ ہو گیا، تو آپ زکوٰۃ کتنی کی دیں گے؟ 15 کی. آپ کے پاس 30 بکریاں تھیں، ٹھیک ہے، سال کے اینڈ پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ 42 ہو گئیں، تو آپ کتنی کی زکوٰۃ دیں گے؟ 42 کی. تو اگر وہ اصل مال سے پیدا ہوا ہے تو پھر وہ اس میں شمار ہوگا. ہاں، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اصل مال سے نہیں پیدا ہوا، کسی اور سورس سے آ گیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10 لاکھ تھے جو آپ نے کاروبار میں انویسٹ کی ہوئی تھی، یا آپ کے پاس سیونگ پڑی ہوئی تھی 10 لاکھ کی، اور آپ کو وراثت میں 10 لاکھ مل گیا. اب یہ اور سورس سے آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. آپ کے پاس 30 بکریاں تھیں، ایک تو یہ نا کہ انہوں نے بچے جنے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے 4 بکریاں اور خرید لیں. یہ اب ایک اور سورس سے آ رہا ہے، بے و شرع سے آ رہا ہے، یا وراثت سے آ رہا ہے، یا ہبہ سے آ رہا ہے. تو اگر کسی اور سورس سے آ رہا ہو تو پھر کیا اس کو شمار کیا جائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ شمار کیا جائے گا. امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب جنس سیم ہو، جنس وہی ہو نا، یہ تو کم از کم ہے نا کہ جنس سیم ہو، تو پھر شمار کیا جائے گا. جنس سیم ہو سے مراد یہی ہے نا کہ پیسہ ہے تو پیسہ ہی آئے، یہ نہیں کہ پیسہ ہو تو بکریاں آئیں، نہیں وہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی جنس کا مال ہے، بھلے کسی اور سورس سے آ گیا، کسی اور ذریعے سے آ گیا، تو ہم اس کو شمار کریں گے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. لیکن بقیہ امام کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نہ شمار کریں. ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ اس کو
शुमार कर ले अगर वो उसी जिन्स से हो तो, मुझे जहाँ से मर्जी आया। जहाँ से मर्जी आया। सर इसकी मिसाल निसाब के लिए कर ले। सर एक मिसाल बताने की प्लीज। मिसाल के तौर पे जो है वो एक बंदे के पास बैंक अकाउंट में जो है वो 40 लाख पड़े हैं, ठीक है, ये उसकी सेविंग है। अब उसको जो है वो 40 लाख जो है वो दरमियान में विरासत में मिल जाते हैं। अब जो मिला है, अब ज़ाहिर बात है वो भी पेपर करेंसी है ना, सेम जिन्स। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मिलता है या आपके पास आ रहा है किसी और सोर्स से, वो उस जिन्स का नहीं है। जैसे आपके पास जो है वो 40 बकरियाँ आ गई, अब वो जिन्स ही अलग होगी, वो एक अलग मसला है। नहीं सर वो क्या करेगा यानी 80 लाख पर निकाल देगा, 80 लाख के साथ। देखिए ना, 3 सूरतें हो गई ना, 3 सूरतें हो गई हमने कहा। एक सूरत तो ये है कि जो माल है उसी माल से मज़ीद माल पैदा हुआ, वो तो उसमें शुमार होगा। और एक ये है कि उसमें इजाफ़ा हुआ किसी और सोर्स से। जब किसी और सोर्स से इजाफ़ा हुआ तो वो उसी जिन्स का था या उस जिन्स का नहीं था। अगर उस जिन्स का नहीं था तो फिर तो नहीं शुमार होगा, और अगर उसी जिन्स का था तो उसमें इख्तलाफ है। इमाम अबू हनीफा उसको शुमार करते हैं, बाकी अइम्मा उसको शुमार नहीं करते। बहरहाल मसले में वसअत है, मसले में वसअत है, ज़्यादा सख्ती नहीं है। करना चाहें तो कर लें, ना करें तो ना करें। आसानी के लिए असल में उसको शुमार किया जाता है। उसकी वजह यह है ना कि ज़कात देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे जो अकाउंट्स होते हैं ना, तो उसमें रकम आ रही है जा रही है, ऐसे ही है ना। हाँ, मतलब वीकली आ रही होती है, मंथली कुछ लोगों की डेली की बुनियाद पे आ रही होती है। अब कोई साहब ये कहें कि जी देखें, मुझे तो ये पता है कि ये रकम जो है ना वो फ़लाँ डेट को आई थी, तो साल के बाद उसकी ज़कात होगी। बात तो ठीक है कि साल के बाद उसकी ज़कात होगी, लेकिन क्या वो हर रकम की ज़कात फिर इस तरह से कैलकुलेट करेगा तो पूरा साल ज़कात ही देता रहेगा? मुश्किल हो जाएगा। तो आसानी के लिए हम ये कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है उस पर अमल कर लिया जाए, कि उसको उसमें शामिल कर लिया जाए। और साल के आखिर में, यानी जैसे कहते हैं ना, एक वो क्लोजिंग जो आपका एक बैलेंस होता है ना, बैलेंस अमाउंट होती है, ठीक है, साल के एंड पे उसको शुमार करके, हो सकता है एक रकम एक हफ़्ता पहले आई हो, लेकिन अगर आप उसको शुमार नहीं करेंगे तो फिर आप उसको मतलब आपको ज़कात उसकी अलग से निकालनी पड़ेगी। तो ये मामला, ये साल की जो मुद्दत है ये अपनी मर्ज़ी से हम डेट तय कर सकते हैं कि इस डेट से। हाँ, साल की मुद्दत आप डेट तय कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जब निसाब को पहुँचे जिस दिन माल, उस दिन से उसके साल का आगाज़ शुरू कर दें। जिस दिन आप साहिब निसाब हो गए, पहले साहिब निसाब नहीं थे ना, तो किसी दिन हुई है ना, तो उस दिन से जो है वो शुमार कर। लेकिन आम तौर पे लोग एहतियात नहीं करते, बात वही है, याद नहीं रहता, तो फिर लोग अमूमन जो है ना वो रमज़ान का रख लेते हैं, यकम रमज़ान से यकम रमज़ान। ठीक है, कोई हरज नहीं, आसानी के लिए कर ले। सर यानी यूँ कहा जा सकता है कि एक बंदा इस चीज़ का ख्याल रखे कि मेरे पास जितनी भी जिन्स हैं उनकी निसाब किस डेट में पूरी हुई है। जिसके पास सोना है तो उसकी जिन्स का याद रखें कि इस डेट को उसका निसाब पूरा हुआ है। कैश है तो उसकी डेट याद कर लें। ठीक है, अगर कोई बंदा कर सकता है, देखें इतना तकल्लुफ़ कर सकता है तो कर ले। क्योंकि सर वो एक वक्त सारी जिन्स का साहिब निसाब बने, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसे ही एक जिन्स का भी बन गया, वो साहिब निसाब तो हो गया है। साहिब निसाब हो गए। चलें जी, काफ़ी